تو انشاءاللہ سر اسد احترام پروفیسر جلیل علی صاحب، سر مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ ہو گیا نا؟ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی جی میننگ فل اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے پر مغز، اور اس ساری کا کریڈٹ جاتا ہے تقی عابدی صاحب کو۔ تقی عابدی صاحب ہمارے تحقیق کے بہت بڑے کوہکن ہیں، اور جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آخر تک پہنچتے ہیں۔ تفن طبع کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ کوہکنی کرتے ہوئے جب وہ اصل چیز کی تلاش میں جو ملبہ نکالتے ہیں، بعض کا تو ملبے کے ڈھیر جو ہیں ان کو ذرا ایک طرف کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات وہ باتیں نا کچھ تھوڑی سی لگتا ہے کہ بھئی ریپیٹ ہو گئی ہیں، یا ان سے بچا جا سکتا تھا۔ خیر، جو انہوں نے موضوع آج کا سامنے وہ لائے ہیں، اس کی بہت ساری اور ڈائمنشن نکل آئیں، ورنہ ان کا تو صرف اتنا تھا پہلو کہ جی فراق گورکھپوری نے اقبال پر یہ تنقید کی ہے کہ انہوں نے میر کا نام نہیں لیا اور میر کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہ موقف اختیار کیا تقی عابدی صاحب نے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا، لکھ دیتے تو اچھا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے لکھا نہیں ہے تو وہ میر سے کوئی جو ان کنسرن رہے ہیں، کوئی ان کا سروکار نہیں رہا میر سے۔ تو پھر انہوں نے اس کی نشاندہیاں کرنے کی کوشش کی کہ میر تقی میر کے بہت سارے جو تصورات ہیں اور انداز اظہار ہے وہ اقبال کے ہاں بھی ملتا ہے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بہت میرے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتی ہیں اپنا ضیاء الحسن صاحب نے کچھ پہلو چھیڑ کے، ایسے آسانی ہو گئی گفتگو کرنے میں۔ البتہ میں شعر آپ کو زیادہ نہیں سنا سکوں گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عمر میں مجھے اپنے شعر بھی یاد نہیں رہتے۔ اتفاق سے یہ جو ابھی کہا ضیاء صاحب نے کہ میر کو یاد کرنے کا تسلسل تو برقرار ہے بلکہ کچھ بڑھ گیا ہے، اتفاق کی بات ہے کہ 2-4 روز پہلے میں نے ایک غزل کہی، اس میں ایک شعر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ خرد کی دھوپ دھلا گفتائے اسد لیکن، خرد کی دھوپ دھلا گفتائے اسد لیکن، وہ چاندنی کے جو لفظوں میں میر اتارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خرد کی دھوپ دھلا گفتائے اسد لیکن، وہ چاندنی کے جو لفظوں میں میر اتارتا ہے۔ تو وہ میر کو تو یاد رکھتے ہیں جو شاعر ہیں، اصیل شاعر ہیں۔ اچھا، اب جو بات ہے نا مماثلتوں کی، یہ جو ایک فکری تہذیبی روایت کا مسئلہ جو چھیڑا نا ضیاء صاحب نے، دراصل وہ ہے سب سے اوپر حاوی، اور وہ روایت بھی جو ہے وہ پھوٹتی ہے قرآن و حدیث، جو مسلم تصوف کی روایت ہے اور جو مابعد طبیعاتی ہماری روایت ہے۔ تو اس روایت کے بغیر تو ابھی تک بھی کوئی بڑا شاعر جو بہت امپورٹنٹ پوئٹ ہو، اوریجنل خلاق شاعر ہو، وہ اس روایت کے بغیر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ بہت سارا پانی پولوں کے نیچے سے گزر چکا۔ آپ دیکھیں فیض جیسا جو شاعر ہے وہ بھی اسی جو روایت ہے ہماری شرف انسانیت کی، اسی کے ساتھ جڑتا ہے، اور اسی کو قائم کرنی پڑتی ہیں، اور اسی کو وہی لفاظی لینی پڑتی ہے، وہی ڈکشن لینی پڑتی ہے قرآن والی، وما یحویٰ کا ربی والی نظم جو کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ جگہ بناتا ہے۔ اسی لیے پوری ترکیب سن تحریک میں اس سے زیادہ آپ کے دل میں اور آپ کی رگوں میں اور آپ کے لہو میں اتر جانے والا شاعر کوئی دوسرا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی روایت کے ساتھ اپنے جو اس کے محدود موضوعات تھے، انقلاب اور انسانیت، تو اس میں اس نے وہیں سے فیض لیا۔ اب جناب اس ساری بات کو کہنا میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بڑی روایت ہے، اس بڑی روایت کے پس منظر میں آپ ٹریس کرنا شروع کر دیں گے تو ہر بڑے شاعر کے ہاں ٹریسز مل جائیں گے، موضوعات کے ٹریسز بھی مل جائیں گے اور سمبلز کے
اور علامات کے ٹریسز بھی مل جائیں. تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ کسی شاعر کو الگ الگ پھر ہم پہچان ہی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ ایک بڑی روایت کی جو جزیات ہوتی ہیں وہ اگر اس کے اشتراکات آپ ڈھونڈنے لگ جائیں وہ تو بے شمار مل جائیں گے. مثلا انسان دوستی ہے، اس کی جو خارجی مظہر ہیں وہ تو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. کسی کو سڑک آپ نے پار کرا دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا. لیکن کیا اشتراکی انسان دوستی، کیا وجودی انسان دوستی، کیا سرمایہ دارانہ انسان دوستی، کیا اسلامی انسان دوستی، کیا ہندوانہ انسان دوستی، یہ ساری انسان دوستیاں ایک ہی ہیں؟ نہیں بھائی، یہ جزوی اشتراکات سارے دیکھنے کے باوجود کہ انسان کو ایک ہی طرح سے سڑک پار کرائیں گے، ایک ہی طرح سے کھانا کھلائیں گے، ایک ہی طرح سے ان کا مرہم پٹی بھی کر لیں گے، اس کے باوجود نہ تصور انسان دوستی ایک ہے سب کا، نہ تصور انسان سب کا ایک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نیوکلیس دیکھنا ہوگا ہر شاعر کا جو بڑا شاعر. یہ 3 عظیم جو شاعر ہیں اردو کے، یہ 3 کائناتیں ہیں. ان کے اپنے اپنے آربٹ ہیں، ان کے اپنے اپنے مدار ہیں. جب تک آپ ان کو ان کے مدار میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے تو آپ کو تو بہت ساری مماثلتیں نظر آئیں. رہ گئی بات ایک بڑی تہذیب کی کنٹینیوٹی سے اور اس کے وراثت سے لینا، یہ تو میر نے بھی لیا، یہ تو غالب نے بھی لیا، یہ اقبال بھی لے گا، کیوں نہیں لے گا؟ اور بھی پیچھے چلے جائیں تو علامہ اقبال تو صرف یہاں تک نہیں، وہ تو عربی روایت، ترکی روایت، انگریزی روایت اور فارسی روایت، ان سب روایتوں کا جامع ہے اقبال. تو جس کے بھی آپ کہیں گے میں آپ کو اثرات نکال کے دکھانا شروع کر دوں گا، اجمی اثرات دکھانا شروع کر دوں گا. حالانکہ اجمیت کے وہ خلاف تھا اقبال. اجمیت کے خلاف ہونے کے باوجود کیا اس نے اجمیت سے کچھ نہیں لیا؟ بہت کچھ لیا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مماثلتیں ڈھونڈنے کا، یہ ایکڈیمک ورک ہے. یعنی ایکڈیمیکلی آپ یہ کر سکتے ہیں یہ بات، لیکن جب کسی شاعر کو اس کے کریٹو پوٹینشیل کو آپ نے پہچاننا ہے تو اس کو وہاں جا کے آپ پہچانیں کہ جہاں اس کی مکمل آرٹیکولیشن ہو جاتی ہے. کیا بانگے درا والا اقبال جو ہے کہ تاڑا عاشق کو تاڑا وہ کیا تھا، اور ہم کیا چاہتا ہوں، تو اس طرح کی اس کی جو غزلیں ہیں اس میں، اور اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بنتا ہے آزاد، اور وہ جو ہے کہ کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، یا یہ کہ شابہ فریدی چراغا فریدم. اب دیکھیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف انسان کی عظمت کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے. وہ تو سب کے ہاں آپ کو مل جائے گا، کسی کے ہاں انفرادی انسان ملے گا، کسی کے ہاں کلیکٹیو انسان ملے گا. پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو عظمت انسان ہے اس کے خد و خال اقبال کے ہاں کیا اقبال کی طرح ہی کو کریٹر بنایا ہے میر نے اور غالب نے؟ انسان کو نہیں بنایا. اقبال جب کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم اور اسے نائب الہی کہہ دیتا ہے تو وہ اسے کو کریٹر بنا رہا ہے اقبال. پھر جو ہے ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ اس بڑی روایت سے منسلک ہونے کے باوجود اپنی اپنی کیا انفرادیت یہ لوگ بناتے ہیں. تو جب تک وہ انفرادیتیں ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم ان کا جو کریٹو پوٹینشیل اور کریٹو دنیا ہے تینوں عظمتوں کی، یہ تینوں عظمتیں ہم نہیں سمجھ سکیں. یہ تینوں عظمتیں جو ہیں ان کی پیکیولیرٹی ہم نہیں سمجھ سکیں گے جب تک وہ امتیاز نہیں پہچانے. اشتراک میں تو پھر آپ انٹر ٹیکسچولیٹی کے اعتبار سے، بین المتنیت کے اعتبار سے بھی ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ تو ایک بڑی روایت جیسے میں نے عرض کیا، وہ سب کو بڑے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اس بڑی روایت کو، اور اس کے اثرات سب کے ہاں آپ دکھا سکتے ہیں. تو اب جناب آپ دیکھیے کہ اقبال تک آتے آتے وہ جو میر کے خیالات تھے. اچھا، اقبال ہے زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک، یعنی جسے آپ کہیں کہ ایک تحریک پیدا کرنے والا، جو
خارجی در و بست کو بدل کے رکھ دے. اسی لیے اقبال کے حوالے سے کتنی موومنٹیں پیدا ہوئی. بہت ہی دنیا کا ایک منفش پوئٹ ہے. اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ جتنا بڑا کنٹینٹ ہوتا ہے، پہلے بھی کبھی میں اس طرح کی بات شاید میں نے کی ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ تمام عظیم جو نغمات ہوتے ہیں وہ سیڈنس سے نکلتے ہیں، الم سے نکلتے ہیں. اب چند ایک دنیا کے پوئٹ آپ کو ملیں گے جو بڑے کنٹینٹ پر جا کر آپٹیمسٹ رہ جاتے ہیں، ورنہ بڑی وارداتیں جتنی بھی لٹریچر کی ہیں وہ بالآخر کائنات کے اندر انسان کے بارے میں ایک قابل رحم سی کیفیت پیدا کرتی کہ یہ تو ایک طرح سے حتیٰ کہ آپ کو پتا یہ فلسفے آ گیا کہ دوسرا بندہ میرے لیے جہنم، وجودی فلسفے آ گئے. تو علامہ اقبال جو ایک امید آپ کو دے رہا ہے تو اس کو تو پھر قرآن سے کی ان تعلیمات سے رجوع کرنا پڑتا ہے اس کو جہاں یہ کائنات آپ کے لیے مسخر کر دی گئی اور آپ نے اس پر تصرف حاصل کرنا. تو اسی حوالے سے پھر مختلف اس کی تدریجات آ جاتی ہیں، درجے آ جاتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کرنا ہے، سیاست میں کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا تہذیب میں کیا کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں جمع کرتا ہے تو وہ سب کچھ لے لے گا. علامہ اقبال غالب سے بھی لے لے گا، اقبال میر تقی میر سے بھی لے گا، کیوں نہیں لے گا؟ وہ ان سب کا جامع ہے، لے گا. اور یہ ٹریسز کیے جا سکتے ہیں. اور اقبال نے تو آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی لیا. وہ تو قرآن کی اس آیت کے حوالے سے کہ اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر ملا ہوا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے. اس لیے وہ تو برتری ہری کا بھی حوالہ دے دیتا ہے. وہ تو اور بھی جہاں کہیں سے اسے چیزیں ملتی ہیں وہ تو لینن کو خدا کے حضور میں لے آتا. تو اس لیے یہ کام بھی ہوتے رہنے چاہیے کہ بھئی میر تقی میر سے یہ جو تھے خیالات تصورات تھے لیے. اب اس کا بھی اگر آپ نے موازنہ بھی کرنا ہو نا تو اس کے لیے پہلے ایک مشترک بیس موجود ہونی چاہیے جن دو چیزوں کے درمیان آپ موازنہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر موازنہ یہ ہے کہ ان کا امتیاز دیکھیں کہ کیا ہے. تو اب میر تقی میر اور علامہ اقبال یہ ٹاپک تو نہیں تھا تقی صاحب کا موازنے کا. تقی صاحب کا ٹاپک تو یہی تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ میر تقی میر کو بالکل اگنور کیا ہو یا نگلیکٹ کیا ہو علامہ اقبال نے. ان کے ہاں یہ پتہ چلتا ہے ان کی شاعری سے کہ میر کو بھی انہوں نے بالاستیاب پڑھا ہوا ہے اور اس سے بہت کچھ اخذ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ باتیں بالکل درست ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سارا جو مذاکرہ تھا بہت تھاٹ پرووکنگ تھا اور تحریک دیتا ہے سوچنے کی، اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور بالکل یہ بات جو ضیاء صاحب نے کہی وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو غالب تھا وہ نوحہ پڑھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، ان خدشات کا اظہار کر رہا ہے. تو کاش یہی ہو، کیا کلزم خوں ہے موجزن ایک کلزم خوں، کاش یہی ہو، کیا دیکھیے آتا ہے کیا کیا میرے آگے. تو غالب کا جو شعر ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے. اب اقبال تک آتے آتے اقبال یہ کرتا ہے کہ فیس کر رہا ہے ان سب کو. ایک تو ٹیس کرتا ہے اس سارے زوال کی جو ہے وہ تشخیص کرتا ہے کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اور وہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو امید کا پیغام دے رہا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جب آپ کی غزل رو رہی ہے، جب آپ کا مرثیہ مقبول ہو رہا ہے، وہ شاعر اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ لوگوں کو رلاتا ہے. حتیٰ کہ حالی کی مسدس نے بھی رلا کے لوگوں کا برا حال کیا اور پھر سر سید کو کہنا پڑا یار اس سے آگے ذرا پازیٹیو کوئی بات لکھو. پھر انہوں نے اس کا وہ حصہ لکھا جو امید والا حصہ. تو اب یہ دیکھیں ٹریول ہے آپ کا، ایک سفر ہے. تو اقبال نے تو اس اندھیرے میں جب مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی
اس نے آپ کو کھڑا کیا، حالانکہ نفسیاتی تجزیہ اگر کرنے لگیں تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی اب نارمل آدمی ہے، روشنی کی ایک کرن بھی کسی طرف دکھائی نہیں دے رہی اور اس کا دماغ خراب ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ہی قیادت کرنے والے ہیں، آپ ہی دنیا نئی پیدا کرنے والے ہیں، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اب ایک اقبال یہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بال جبری کا اقبال ہے جس کی طرف اشارہ بڑا اچھا کیا، اس نے تو زبان بدل دی، اور زبان کوئی اپنا افتخار جالب کی طرح نہیں بدلی. میں اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے جب افتخار جالب زبان بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں انہیں کہا، اس زمانے میں طالب علم تھا یونیورسٹی میں، تو میں نے کہا جناب یہ مضمونوں سے زبان نہیں بدلتی، بڑی واردات خود زبان بدل دیتی. تو بال جبریل نے زبان بدل دی کہ نہیں بدل دی؟ وہ واردات نے زبان بدل دی. تو اب وہ آپ کے یہ لوگ جو تھے جو سوائے باہر کے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کو بتایا بھی کہ یار بال جبریل میں جو بدلی ہوئی زبان ہے اس کی طرف بھی توجہ کر لو، دیکھ لو یہ کیوں بدلی ہے، کیسے بدلی ہے، اور کس نوعیت کی تبدیلیاں اس کے اندر آئی. تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا انہوں نے کبھی کسی نے اس بارے میں. تو بھائی ذرا اپنا جو سرمایہ ہے اس کو بھی کھنگالیں. ویسے میر تقی میر کی اہمیت پر میں آ کے بات ختم کرتا ہوں کہ حسن عسکری یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی اردو کا کوئی نیا شاعر کوئی اچھا شعر کہے تو اس شعر کو پڑھنے کے بعد ذرا میر کا دیوان 6 کے 6 دوبارہ دیکھ لیں، آپ کو اس کے ٹریسز کہیں نہ کہیں میر کے ہاں مل جائیں. بہت بہت سبحان اللہ. تقریب کے صدر گرامی قدر محترم پروفیسر جلیل علی صاحب اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور بہت ہی فکر انگیز نکات آپ نے اٹھائے ہیں. ایک تو آپ کا یہ فرمانا تھا کہ یعنی ہمیں جب ہم جو عظیم شعراء جب موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو ٹوٹلٹی میں دیکھنا چاہیے، اور کسی شاعر کا جو کریٹو پوٹینشیل ہے اس کو یعنی ایک وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے. جو لفظی اور فکری اشتراکات ہیں ایکڈیمک سطح پہ ان کی اپنی ایک اہمیت تو ہے، لیکن ہمیں یعنی ایک بہت وسیع تناظر میں کریٹو پوٹینشیل کو سامنے رکھ کے، اور آپ نے فرمایا کہ جو اقبال کا کریٹو پوٹینشیل ہے وہ بہت وسیع بھی ہے، اور آپ کا فرمانا تھا کہ یعنی وہ رجعیت پر مبنی یعنی ہے. میر کے ہاں ظاہر ہے آپ کو ایک یاسیت نظر آتی ہے. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی فکر انگیز گفتگو رہی، اور ظاہر ہے اس کا زہرا ہمارے تمام معزز مہمانوں کے سر ہے، خصوصاً جس طرح میں نے ابتدا میں بھی گزارش کی تھی کہ اس کانفرنس کا جو بنیادی محرک ہستی ہیں وہ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہیں. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ہم بے حد ممنون احسان ہیں. پروفیسر جلیل علی صاحب نے اس کی صدارت فرمائی، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. استاد مکرم ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر طارق ہاشمی، محترمہ ڈاکٹر صدف نقوی اور ڈاکٹر اشرف کمال صاحب، ہم آپ کے ممنون ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ بالخصوص پروفیسر شکیل احمد شکیل الحمد یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں، ہم ان کے بھی ممنون ہیں. تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور آج 23 مارچ بھی ہے تو ہم پروفیسر جلیل علی صاحب کو یوم پاکستان کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اللہ حافظ. سر مائک آن کر لیجئے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. آپ سب کو بھی مبارک ہو، اور اللہ میاں پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ترقی دے. آمین. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ علی صاحب کے توسط سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں. تو علی صاحب نے دے دی نا ان کی طرف سے سب کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ جی. بہت اللہ حافظ جی. تمام